آج کا پیغام شروع کرنے سے پہلے میری یہ درخواست کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ کامیابی کے موضوع پر ویسے تو دنیا بھر کے کتب خانے، میڈیا، ٹیلی ویژن بھرے پڑے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے مختلف لوگ کامیابی سے متعلق اپنی وضاحتیں پیش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے سن کر اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اسے دیکھ کر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کامیاب زندگی بھی گزارتے ہیں۔ تو میرا مقصد بھی آج کامیابی کے موضوع پر کچھ بیان کر کے اپنا حصہ آپ لوگوں کے پاس ڈالنا ہے تاکہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ کامیابی ایک رویہ ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی اچھی کوشش کو کامیابی کہتے ہیں۔ اچھا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے آج کا پیغام پورا سنا اور اس میں کہی گئی چند باتوں پر عمل کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ناکام ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے سرسری طور پر اس پیغام کو سنا ہے تو پھر مجھے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ تھیوری کے بعد پریکٹیکل لازمی ہے، ورنہ تھیوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں، ایک ہدایت اور ہے کہ اگر پیغام سنتے ہوئے جی نہ لگے اور بوریت ہو تو اس پیغام کی سماعت کو فی الوقت بند کر دیں، کیونکہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب اپنے آپ کو فرصت میں پائیں تو میرے اس پیغام کو سننا شروع کر دیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کا پرعزم ارادہ کریں تو پھر یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ایک لڑکے کا ارادہ ڈاکٹر بننے کا ہے اور والدین انجینئرنگ کی طرف راغب کرنا چاہیں تو پھر بہتر نتائج نہیں ملیں گے اور شاید وہ لڑکا منچاہی کامیابی سے بھی دور رہے گا۔ اپنے شوق اور خوابوں کو زندہ رکھیں، کیونکہ شوق اور خواب پورے ہونے کا دن ضرور آتا ہے۔ اور ہاں، اللہ بھی آپ کی لگن دیکھ کر آپ کی مدد ضرور کرتا ہے، بس غفلت کی وجہ سے ہم اللہ کی مدد کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اللہ براہ راست جلوہ افروز بھی نہیں ہوتا، بلکہ کسی اور کے تحت آپ کی مدد کرتا ہے۔ جیسے فقیر کو اللہ رزق اوپر سے براہ راست نہیں بلکہ کسی کا دل نرم کرتا ہے اور وہ اس فقیر کو کھانا یا نقدی دیتا ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی مرحلے پر آپ کو ناکامی کا سامنا ہو تو آپ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، دل چھوٹا نہ کریں، ہمت بھی نہ ہاریں، بلکہ اپنے کمزور نقطے کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ ناکامیاں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کو دل پہ لے لینا انسان کی بے وقوفی ہے۔ انسان ناکامی سے ہی سیکھتا ہے۔ مشہور بادشاہ تیمور، جن کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، اپنے پڑوسی ملک کے ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور بار بار ناکام ہو رہا تھا، یعنی حملہ کرتا اور ناکام ہو جاتا اور فوجیں پیچھے ہٹا لیتا، اور ایسا اس نے 1 ماہ میں متعدد بار کیا۔ قلعہ بہت مضبوط تھا، قلعے والوں کے پاس راشن پانی کافی مقدار میں تھا، اس لیے کسی طرح وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، تیمور تھک ہار کر اپنے کمرے میں بیٹھا مایوسی کے عالم میں آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مزید حملے کرے یا محاصرہ اٹھا لے، کیونکہ قوت اور وقت تیمور کی خرچ ہو رہی تھی، قلعے کا کچھ بگڑ نہیں رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اچانک اس کی نظر ایک چونٹی پر پڑی جو ایک گندم کا دانہ اٹھا کر دیوار پر چڑھ رہی تھی، لیکن وزن کی وجہ سے نیچے گر جاتی تھی یا کبھی دانہ گر جاتا تھا، پھر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کئی بار گرنے کے بعد بالآخر وہ اپنے گھر تک وہ دانہ لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اچھا، بادشاہ تیمور دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ ایک چیونٹی نے ہمت نہیں آ رہی تو میں انسان ہونے کے ناطے کیوں ہمت کھو رہا ہوں۔ اس نے فوج اکٹھی کی اور شدت سے حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ فتح ہو گیا۔ میں مزید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، انسان ہو یا جانور، ان کو شکار ہو جانے کا یا ناکامی کا ڈر ہوتا ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن جو کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں وہ ان وقتی ناکامیوں کے ڈر سے اپنے آپ کو کسی کونے تک محدود نہیں کرتے۔ ریس میں جب گھوڑا بھاگتا ہے تو وہ رکاوٹیں عبور کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں انسان بھی کئی رکاوٹوں کا سامنا کرتا ہے، جیسے غلط پلاننگ، ناسمجھی، دشمن، معاشی حالات وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو ریڈ سگنل آئے گا اور آپ کو گاڑی روکنی پڑے گی، اور یہ رکاوٹ
दूसरों को रास्ता देने के लिए होती है, कभी रेड सिग्नल कभी ग्रीन सिग्नल। इसलिए अच्छे वक्त का इंतज़ार करें और अपनी हिम्मत को जमा रखें। जब बंदा अपनी अना को भूल कर किसी रास्ते पर निकलता है तो लाजिमन वो अच्छे रास्ते और अच्छे लोग मुंतखब करता है। अपने इर्द गिर्द अच्छे और क्रिएटिव दोस्तों की भीड़ लगाएं। कभी कभार कामयाबी आपसे इसलिए दूर होती है क्योंकि आप इस माशरे को समझ नहीं पा रहे होते। इसकी वजाहत एक मिसाल के ज़रिए से जो मैं बयान करता हूँ, सुनिए। एक शख्स ने 3 बच्चों के हाथ में 50 रुपये रखे और इनसे कहा कि इस नोट को आपस में बराबर बराबर बांट लें। अच्छा, इन बच्चों ने सोचा कि इससे कोई चीज़ ख़रीद कर आपस में बांट लें तो बेहतर होगा। अच्छा, इन तीनों बच्चों में एक अंग्रेज़, दूसरा हिंदू और तीसरा मुसलमान था। अच्छा, ये जो मैं कहानी बयान कर रहा हूँ एक मिसाली कहानी है जो समझने के लिए मैंने बनाई है। अच्छा, वो तीनों बच्चे एक दूसरे की ज़बान पूरे तौर पर समझ नहीं सकते थे, इसलिए वो चकरा गए कि अब क्या करें। अंग्रेज़ ने मशवरा दिया कि वाटरमेलन ले लेते हैं, अब वाटरमेलन भी तरबूज, और आपस में तकसीम कर लेते हैं। लेकिन हिंदू ने कहा कि मुझे हदवाना बहुत पसंद है, हदवाना को हिंदी में वो तरबूज ही कहते हैं। अच्छा, मुसलमान ने कहा मुझे तरबूज पसंद है, वो ले लेते हैं। इस तरह एक दूसरे की पसंद का मतलब ना समझने की वजह से वो एक दूसरे की पसंद रद्द कर देते हैं और बखेड़ा बन जाता है। इत्तफाक से एक शख्स ने इनकी परेशानी देखी तो पूछा और उन्होंने अपनी अपनी पसंद और तकसीम का माजरा बयान किया। वो इनकी बातों को सुनकर दिल में हंसा और कहा कि चलो मैं आप तीनों के मसले को सुलझाए देता हूँ, और तीनों इसकी बात पर मुत्तफिक हो गए और 50 रुपये उसके हवाले कर दिए। अब इन तीनों को एक तरफ खड़ा करके वो एक फल फरोश के पास गया और एक तरबूज ख़रीदा और इसको कपड़े में छुपा दिया और उस तरबूज को 4 हिस्सों में काट कर बारी बारी एक एक बच्चे को बुलाकर बांटने लगा। पहला अंग्रेज़ को बुलाकर तरबूज की एक उसको काश दे दी, यानी एक हिस्सा दे दिया, और पूछा कि यही चीज़ तुम मांग रहे थे ना। अंग्रेज़ ने कहा हाँ, मुझे यही खाना था, और काश उसके हवाले कर दी और वो उसको लेकर चलता बना। इसी तरह दूसरी काश मुसलमान और तीसरी काश हिंदू के हवाले की। वो तीनों खुशी खुशी अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए क्योंकि वो तीनों तरबूज ही मांग रहे थे, लेकिन मुफ्त में एक हिस्सा उस शख्स के हिस्से में आ गया, जबकि उन तीनों के अपनी पसंद के मतलब से ना वाकिफियत की वजह से वो एक हिस्से से महरूम हो गए। इसी तरह हकीकी ज़िंदगी में भी काफ़ी जगह ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दूसरे की पसंद नापसंद से वाकिफ़ नहीं होते और दूसरे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग से फ़ायदा हासिल कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानिए जो आपकी नाकामी का सबब बनते हैं। इस मौजू पर मज़ीद बात इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में करूँगा। मेरा मकसद पैगाम सुनने वालों की रहनुमाई है ताकि हर कोई कामयाबी का फल खाए और अपनी ज़िंदगी में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। अगले पैगाम का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।